بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی پیدائش میں وقفہ ڈالنا کیسا ہے؟ دوسرا یہ کہ میاں بیوی کون سا طریقہ اپنائیں تو بچوں کی پرورش میں پیدائش میں وقفہ ہو سکتا ہے، یعنی حمل نہیں ٹھہرے گا۔ جب حمل نہیں ٹھہرے گا تو بچہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امت کا اس چیز پر اجماع ہے کہ اگر کسی نے مفلسی کے ڈر سے، بچوں کے اخراجات کے ڈر سے وقفہ کیا یا حمل روکا تو یہ صورت ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے۔ یہ کسی کے آنے کسی کے جانے سے جو رزق تنگ نہیں کیا جاتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر حمل روکتے ہیں اس وجہ سے کہ پہلا بچہ ابھی چھوٹا ہے، پیدا ہوا ہے، اب اگر جو ہے اگلا حمل ٹھہر گیا تو پہلے بچے کی پرورش میں جو ہے کمی ہو سکتی ہے، ماں کا دودھ جو ہے بند ہو جائے گا، یعنی ماں کا دودھ ماں اگر اسے پلائے گی تو خود کو کمزوری ہوگی، ایسی صورت میں دودھ کو روکنا پڑے گا۔ اگر بچے کی پرورش کی وجہ سے جو ہے حمل کو روکا جائے تو پھر روکنے کی اجازت ہے۔ یا اسی طرح عورت پہلے بچے کی پیدائش کے بعد اتنی کمزور اور لاغر ہو چکی ہے کہ اب اگر نیا حمل ٹھہرا تو ڈاکٹر یا طبیب کہے گا کہ اگر حمل ٹھہر گیا اب اس کی جان کو خطرہ یا بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی وقفہ کیا جا سکتا ہے، ایسی صورت میں بھی حمل کو روکا جا سکتا ہے۔ اب حمل روکنا کیسے ہے؟ حمل روکنے کے دو قدرتی طریقے آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان دو طریقوں کو اپنا کر آپ حمل روک سکتے ہیں، بچوں کی پیدائش میں جو ہے وقفہ ڈال سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو ہے عزل کا۔ عزل کسے کہتے ہیں؟ عزل کہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ملیں، جس وقت منی کا خروج ہونے لگے، یعنی جب مرد فارغ ہونے لگے، اپنا عضو خاص، اپنا آلہ تناسل باہر نکال لے تو حمل، جب منی اندر نہیں جائے گی حمل نہیں ہوگا، حمل نہیں ٹھہرے گا۔ تو عزل والی صورت جو ہے جائز ہے، عزل کی وجہ سے آدمی جو ہے حمل سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی صورت 100% اتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات جو ہے مرد ہم بستری کرتے وقت جو ہے عضو خاص نہیں نکال پاتا، کچھ منی اندر رہ جاتی ہے، اس سے جو ہے حمل کے ٹھہرنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اب پہلی صورت تو یہ ہوئی کہ آپ عزل کریں گے، عزل کی وجہ سے حمل کو روک سکتے ہیں۔ یا اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کنڈوم کا استعمال کر لیں، ساتھی کا استعمال کر لیں، اس سے جو ہے آپ کا عضو خاص اگر اندر بھی رہ جائے گا، اس کے رہنے کی وجہ سے اگر منی کا خروج ہو گیا تو وہ منی آپ کی اس کے اندر محفوظ رہے گی، اندر جائے گی نہیں اور حمل نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا طریقہ ہے ردم میتھڈ۔ ردم میتھڈ کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ ردم میتھڈ کسے کہتے ہیں۔ ردم میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے لیے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں، ان ایام کے اندر اگر ہم بستری کی جائے تو اس میں حمل ٹھہرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ باقی ان دنوں کے علاوہ ہم بستری کی جائے اس میں امکانات حمل کے کم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو امکانات، یہ جو دن میں آپ کو بتاؤں گا، ان دنوں میں آدمی پرہیز کرے، بیوی کے پاس نہ جائے تو امید ہے کہ حمل سے بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ پہلا یہ کہ جب عورت کو حیض آتا ہے، حیض آنے کے بعد جیسے ہی عورت پاک ہوتی ہے، پاک ہونے کے بعد 4 سے لے کے 7 دن کا یہ جو دن ہے، ان دنوں کے اندر زیادہ امکانات ہوتے ہیں حمل ٹھہرنے کے۔ ڈاکٹر حضرات، طبیب حضرات بھی یہی کہتے ہیں جس کو حمل نہ ٹھہر رہا ہو کہ آپ حیض کی فراغت کے فوراً بعد ہم بستری کرو، آپ کا حمل جو ہے ٹھہر جائے۔ دوسرا یہ ردم میتھڈ میں آتا ہے کہ حیض آنے سے 4 دن پہلے، یہ بھی امکانات زیادہ ہوتے ہیں حمل ٹھہرنے کے، تو ان دنوں میں بھی اگر کوئی پرہیز کر لے گا تو حمل نہیں ٹھہرے گا۔ تو یہ ردم میتھڈ یہ ہے کہ یہ جو دن آپ کو بتائے ہیں، ان دنوں میں اگر آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتے یا اگر جاتے ہیں تو فل احتیاط کے ساتھ جاتے ہیں تو اس میں امید ہے کہ حمل نہیں ٹھہرے گا۔ یہ بھی بات جو ہے 100% اتھینٹک نہیں ہے، 70% عورتوں کو اس طریقے سے حمل نہیں ٹھہرتا، لیکن 30% امید ہوتی ہے کہ حمل ٹھہر جاتا ہے۔ تو اس میں بھی 100% جو ہے کوئی بات نہیں ہے۔ باقی جو ہے یہ ایک تدبیر ہے، احتیاط ہے، اگر احتیاط کر لی جائے تو اس میں جو ہے آپ کے حمل جو ہے نہیں ٹھہرے گا۔
باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آ کے عرض کیا کہ میں اپنی باندیوں کے ساتھ عزل کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے بچہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کر لو، لیکن جب حمل ٹھہر جائے گا تو وہ جو ہے تمہارا بچہ شمار کیا جائے گا۔ تو ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زیرو نے دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ انسان جتنی تدبیریں کر لے، جو کچھ کر لے، جس کا دنیا میں آنا لکھا ہوا ہے وہ آ کر ہی رہے گا۔ تو انسان اپنی طرف سے تو کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے یا عورت کی بیماری کی وجہ سے ہی یہ بندہ کام کرتا ہے۔ تو یہ دو طریقے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان طریقوں پر عمل کر